میں اپنے نانا نانی کے گھر اکثر رہنے جایا کرتی تھی۔ وہاں جب بھی میں چھت پر جاتی تو ہمسائے کا ایک لڑکا مجھے دیکھ کر اشارے کرتا اور بات کرنے کی کوشش کرتا، لیکن میں اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں اس کی طرف مائل ہونے لگی اور میں نے اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی اور ہم چھت پر بیٹھ کر گھنٹوں محبت کی باتیں کرنے لگے۔ وہ وقت میری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت تھا۔ پھر ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے واپس اپنے شہر چلا گیا۔ وہ وہاں صرف پڑھائی کے سلسلے میں رہتا تھا، اور جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی وہ واپس اپنے شہر لوٹ گیا۔ میں بہت روئی کیونکہ اس سے رابطے کے لیے میرے پاس نہ تو کوئی فون تھا اور نہ ہی اس کا کوئی رابطہ نمبر۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسی شہر کا ہے جہاں میں رہتی ہوں، تو میں بھی اپنے شہر واپس لوٹ گئی، اور جب بھی میں باہر نکلتی تو میری نظریں اسے تلاش کرتی رہتی کہ شاید وہ کہیں نظر آ جائے۔ پھر 6 مہینے بعد گھر والوں نے مجھے اپنا فون رکھنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی مجھے موبائل فون ملا تو میں اپنے نانا نانی کے گھر گئی، اور وہاں سے مجھے اس لڑکے کے بھائی کا فون نمبر ملا۔ میں نے کال کی تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا ہائر ایجوکیشن کے لیے لاہور چلا گیا ہے۔ اس کے بھائی نے مجھے اس کا نمبر دے دیا۔ میں نے خوشی خوشی اسے کال کی، مگر وہ بدل چکا تھا۔ اس کے بدلے رویے سے مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے اس سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ میں اس کو بھول جانے کے دعائیں کرنے لگی کیونکہ اس کی یاد مجھے تڑپاتی اور رات بھر سونے نہیں دیتی تھی۔ کچھ وقت کے بعد جب میں دوبارہ اپنے نانا نانی کے گھر گئی تو وہاں سے مجھے خبر ملی کہ اس کی ماں کو کینسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس سے رابطہ کیا اور اس کی امی کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس کے بعد میں اس سے رابطے میں رہنے لگی۔ اسے میری محبت اور تڑپ کا احساس تھا، مگر پھر بھی وہ مجھے نظر انداز کرتا رہا۔ ایک دن مجھے محسوس ہوا کہ اسے مجھ سے پھر محبت ہونے لگی ہے، لیکن 4 دن بعد جب مجھے پتہ چلا کہ اس نے منگنی کر لی ہے، یہ خبر سنتے ہی میرے اندر درد کا ایک طوفان مچ گیا۔ لیکن میں نے اس سے نہ تو کوئی شکایت کی اور نہ ہی کوئی گلہ کیا، بس اسے منگنی کی مبارکباد دی اور اسے رابطہ کرنا بند کر دیا۔ میں ایک زندہ لاش بن گئی اور میری حالت سے سب پریشان رہنے لگے۔ میری حالت کی وجہ کسی کو نہیں پتہ تھی سوائے میری ایک کزن کے۔ اس کزن سے میری حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے اس لڑکے کو کال کر دی۔ پھر اس لڑکے نے مجھے کال کی اور کہا کہ تمہارے ساتھ گزرا ہوا وقت بہت اچھا تھا اور تم سے میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میں اب وہ نہیں رہا جس سے تم محبت کرتی تھی۔ میں بہت بدل گیا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، مگر اب ہو گیا جو ہونا تھا، تو پلیز اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ۔ تم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، مگر میں اتنا اچھا نہیں ہوں کہ تم میرے لیے اپنی زندگی خراب کرو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ آخری دفعہ ویڈیو کال پر بات کرو۔ اس دن میں نے اسے آخری بار ویڈیو کال پر دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے اسے بس یہی کہا، اللہ تمہیں بری نظر سے محفوظ رکھے، اور آمین کہتے ہوئے میں نے کال بند کر دی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ جو ہوا اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہے۔ پھر میں نماز میں اللہ سے اپنے سکون کی دعا مانگنے لگی، اور اس کے بعد مجھے بہت جلدی سکون مل گیا۔ آج مجھے محبت کا تو پتہ نہیں، پر میں اس کے دل سے عزت کرتی ہوں اور دعا دیتی ہوں کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ میں آج اس کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو اچھی سوچ کے ساتھ ہی یاد کرتی ہوں، اور اگر وہ زیادہ یاد آئے تو تھوڑا سا رو بھی لیتی ہوں۔ پر میں نے محبت کو دوسرے لوگوں کی طرح ضد اور انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ میں چاہتی تو اسے ضد بنا کر حاصل کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، پر میں نے اسے اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دیا، اور آج اللہ پر توکل ہے کہ اللہ میرے حق میں بہتر کرے گا۔